اس عید پر اپنے پرانے طریقے سے شیر خورما بنانے کی بجائے میری یہ ریسیپی ٹرائی کریں۔ جو بھی یہ شیر خورما کھائے گا وہ ایک بات لازمی کہے گا کہ اس شیر خورمے میں ایسا کیا ڈالا ہے، کیونکہ ایسا شیر خورما میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لیں گے اور کڑھائی کے اندر ڈالیں گے 2 چمچے گھی جیسے ہی پگھلنے لگے گا پھر ہم اس کے اندر اپنے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے۔ ڈرائی فروٹس میں نے 4 چھوارے لیے ہیں اور 2 ٹیبل سپون بادام اور 2 ٹیبل سپون میں نے پستہ لیا ہے۔ کشمش بھی میں اس میں ڈالوں گا، لیکن وہ میں روسٹ نہیں کروں گا، وہ میں آخر میں ڈالوں گا۔ ڈرائی فروٹس کو تب تک روسٹ کریں گے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے۔ ڈرائی فروٹس کو روسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایک الگ برتن میں نکال لیتا ہوں اور کڑھائی کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اسی گھی کے اندر ہم نے بعد میں سویاں بھی روسٹ کرنی ہے۔ اب میں ایک پین لوں گا اور پین کے اندر ڈالوں گا 1 لیٹر دودھ کو ہم ایک دفعہ ابالیں گے اور ابالنے کے بعد ہم اسے مزید پکائیں گے۔ دودھ کو ہم ابالنے کے بعد تب تک پکائیں گے جب تک وہ تھوڑا سا گاڑھا نہیں ہو جاتا۔ دودھ ہمارا تقریباً ابلنے لگا ہے اور اب میں اس میں مسلسل چمچہ ہلاتا رہوں گا تاکہ دودھ جو ہے وہ مزید گاڑھا ہو جائے۔ جب دودھ آپ سمجھیں کہ کافی حد تک گاڑھا ہو چکا ہے تب آپ اسے سائیڈ پر ایک دوسرے چولہے پر رکھ دیں گے اور جو ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے اس کی تیاری شروع کریں گے۔ تو اس میں ہم ڈائریکٹلی چینی نہیں ڈالیں گے، ہم اس میں چینی کا کیرمل بنا کے ڈالیں گے، یہی ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے۔ تو چینی کو ہم ایک برتن میں لیں گے اور اسے ہلکی آنچ پر یوں آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے جب تک کہ چینی پگھل نہ جائے، اور جب چینی پوری طریقے سے پگھل جائے گی اس کے بعد ہم اس کیرمل کو ابلتے ہوئے دودھ کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، چینی ہماری بالکل پگھل چکی ہے، کیرمل ہمارا ریڈی ہے۔ اب اس کیرمل کو میں دودھ کے اندر ڈال دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو تب تک ہلاؤں گا جب تک کیرمل اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائے۔ اب دوسری طرف جس کڑھائی کے اندر ہم نے ڈرائی فروٹ روسٹ کیے تھے اسی کڑھائی کے اندر ہم سویاں بھی بھون لیں گے۔ سویوں کو ہم تب تک روسٹ کریں گے جب تک وہ اپنا کلر چینج نہ کر دیں۔ تو آلریڈی اس کے اندر 1 چمچہ گھی کا موجود تھا تو میں نے 1 ٹیبل سپون گھی مزید ایڈ کر دیا ہے۔ اب میں اس کو روسٹ کرنا شروع کرتا ہوں۔ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ گھی شاید تھوڑا سا کم ہے ابھی بھی، تو 1 چمچ میں اس میں گھی مزید ایڈ کر دوں گا اور اسے اچھے طریقے سے روسٹ کر لوں گا۔ جیسے ہی سویاں میری روسٹ ہو جائیں گی اس کے بعد میں ابلتے ہوئے دودھ کے اندر سویاں بھی ایڈ کر دوں گا اور ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دوں گا۔ تو دوسری طرف ہمارے دودھ کے اندر کیرمل اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں سب سے پہلے اس میں ڈرائی فروٹس ڈالتا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں سویاں ایڈ کرتا ہوں۔ سویاں اور ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے 4 سے 5 منٹ تک مزید پکائیں گے۔ لیں جی، بہت ہی مزے کی کیرمل فلیورڈ شیر خورما ہمارا بن کر ریڈی ہے۔ اب اسے ایک خوبصورت سے بول کے اندر ہم نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ہم گارنشنگ کریں گے۔ گارنشنگ کرنے کے بعد اب اسے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ جو مہمان بھی آپ کی یہ ریسیپی کھائے گا وہ ایک بات لازمی کہے گا کہ ایسا شیر خورما میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔